السلام علیکم۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈائنوسار کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جب سے 1800 کے اوائل سے پردار ڈائنوسار یعنی فیتھر ڈائنوسار پر تحقیق شروع ہوئی، ان کے بارے میں یہ عام تاثر پایا گیا ہے کہ جدید خزندوں سے کافی مشابہ رہے ہیں، جیسے کہ چھپکلی ڈائنوسار کے لیے لفظ کا بطور نام استعمال ہونا سائنسداں رچرڈ اووین کی سعی ہے۔ یہ لفظ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی خوفناک چھپکلی کے ہیں۔ اس خیال میں کچھ فرق 1967 کے بعد کے دور میں آیا اور 1990 کے وسط تک کئی قابل لحاظ شواہد ابھر کر آئے کہ ڈائنوسار شاید پرندوں کے زیادہ مشابہ تھے، جو ڈائنوسار کے تھیروپوڈ زمرے سے راست ابھر کر سامنے آئے تھے۔ یہ ڈائنوسار کی یہ قسم خود بھی ڈائنوساریا کا ایک ذیلی زمرہ رہے تھے۔ پروں کے مصدر کے بارے میں معلومات سامنے آنے اور رسوخ تک پہنچنے کا سبب وہ نئے ہڈی دار ڈھانچوں کا دستیاب ہونا ہے جو 2000 سے 2010 تک کی میعاد میں ہوتے رہے ہیں، اور جس طرح سے ٹیکنالوجی نے سائنسدانوں اور ہڈی دار ڈھانچوں کے مطالعے میں مدد کی ہے اور نئی معلومات آشکارا ہوتی رہی ہیں۔ طویل عرصے سے سائنسدانوں میں یہ مفروضہ عام تھا کہ عام طور پر ڈائنوسار بھورے یا سرمئی رنگوں کے ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایک قدیم ڈائنوسار کی کچھ باقیات پر تحقیق کرنے والے ماہرین کو اس بارے میں نئے شواہد ملے ہیں کہ پر رکھنے والی ڈائنوسار کی ایک نسل کے پرندوں کے رنگ انتہائی شوخ تھے۔ اس تحقیق سے ڈائنوساروں کی ظاہری شکل و شباہت کے بارے میں سائنسدانوں کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور انہیں یہ بھی جاننے میں مدد ملی ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا۔ امریکہ اور چین کے سائنسدانوں نے 15 کروڑ سال پرانے ایک ڈائنوسار کے پروں کی باقیات کو از سر نو جوڑا۔ ڈائنوسار کی یہ نسل پروں کے باوجود اڑ نہیں سکتی تھی۔ بلی کی جسامت کا یہ ڈائنوسار ہیویلی انشورنس کے نام سے موسوم ہے۔ ماہرین نے اس کے 30 پروں کی باقیات کو جوڑنے کے لیے ایک الیکٹرانک خوردبین سے مدد لی۔ تو دوستو ڈائنوسارز بہت عرصہ پہلے، کروڑوں سال پہلے دنیا پر بسیرا کر گئے، اور ان کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ شہاب ثاقب کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گئے تھے، کیونکہ ان میں سے کچھ ڈائنوسار اڑتے بھی تھے اور کچھ زمین پر چلتے تھے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ریپٹائلز کی ایک قسم تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ پرندوں کی ایک قسم تھی۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک تجرباتی ماڈل سے یہ کھوج لگا لیا ہے کہ آخر دنیا سے ڈائنوسار کی نسل کیسے مٹ گئی، جبکہ ان کی تعداد ایک اندازے کے مطابق کروڑوں میں تھی اور کرۂ ارض پر ان کا راج تھا۔ یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے کہ ایک بڑے شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں اتنی توانائی پیدا ہوئی اور اس قدر گرد و غبار اٹھا جس میں زمین پر جانداروں کا زندہ رہنا ممکن نہ رہا اور ڈائنوسار کی نسل مٹ گئی۔ تاہم اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس شواہد موجود نہیں تھے۔ جزیرہ نما میکسیکو کے جس علاقے میں خلا میں بھٹکتا ہوا شہاب ثاقب ٹکرایا تھا، وہاں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا آج بھی موجود ہے جسے چکسلوک کریٹر کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین سے ٹکرانے والی اس خلائی چٹان کا قطر 11 سے 81 کلومیٹر کے درمیان تھا
اور اب امپیریل کالج آف لندن کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 6.5 کروڑ سال پہلے کی دنیا کا ایک کمپیوٹر ماڈل تیار کر کے اس سے ایک بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے کا مشاہدہ کیا ہے، جس نے کرۂ ارض کے ماحول کو یکسر بدل دیا تھا۔ ماڈل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب شہاب ثاقب 67 ڈگری سے زمین سے ٹکرایا تو زمین کی سطح اور فضائی ماحول پر شدید اثرات مرتب ہوئے اور کرۂ ارض کا منظر کلی طور پر تبدیل ہو گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شہاب ثاقب ٹکرانے سے اربوں ٹن سلفر گیس پیدا ہوئی، جس نے سورج کی کرنوں کو زمین پر پہنچنے سے روک دیا۔ اس زمین پر نیوکلیائی سرد دور کا آغاز ہوا، جس نے ڈائنوسار کی پوری نسل اور کرۂ ارض پر موجود 75% حیات کو ختم کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سائنسدانوں نے شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے اور اس کے اثرات سے متعلق ڈیٹا کا 3D تصویری شکل میں مشاہدہ کیا، گویا وہی منظر دوبارہ پیدا کیا گیا تھا جو 6.5 کروڑ سال پہلے پیش آیا تھا۔ 3D کا یہ ماڈل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسلٹیز کونسل کے ہائی پرفارمنس کمپیوٹر لیب میں تیار کیا گیا۔ اس ریسرچ کی قیادت امپیریل کالج کے ڈپارٹمنٹ آف ارتھ سائنس اینڈ انجینئرنگ کے پروفیسر گارتھ لورنس نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ ہوا وہ ڈائنوسارز کے لیے ایک بدترین صورتحال تھی۔ شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے آب و ہوا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھنے والی گیسیں انتہائی غیر معمولی مقدار میں خارج ہوئیں، جس سے تباہی کے ایک ایسے سلسلے نے جنم لیا جو ڈائنوسار کی نسل کے خاتمے پر منتج ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہاب ثاقب زمین سے ایک ایسے زاویے سے ٹکرایا تھا جو تباہ کن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماڈل یہ بتاتا ہے کہ شہاب ثاقب انتہائی ترچھے زاویے سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ زاویہ 60 ڈگری تھا جو بہت تباہ کن ثابت ہوا۔ ہمارا ماڈل یہ بھی بتاتا ہے کہ شہاب ثاقب شمال مشرق سے آیا تھا اور ان عوامل کی بنا پر زمین سے بڑے پیمانے پر گرد و غبار اڑ کر پورے فضائی ماحول میں بکھر گیا، جس نے سورج کی کرنوں کا راستہ روک دیا اور ایک طویل سرمائی دور شروع ہو گیا۔ میکسیکو کے جس علاقے میں شہاب ثاقب گرنے سے چکسلو نامی بہت بڑا گڑھا پیدا ہوا تھا، آج وہ سیاحت کے لیے کھلا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی تہہ میں مسامدار کاربن کے مرکبات اور چٹانیں موجود ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، گندھک اور پانی ہے۔ تو دوستو، یہ جو تحقیق ہے، اس تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا اور اس سے جو کرنیں پیدا ہوئیں یا گیسز پیدا ہوئیں، ان کی وجہ سے ڈائنوسارز جو ہیں وہ زمین پر ختم ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، سائنسدانوں کے تو مشاہدے ہوتے ہیں، مفروضے ہوتے ہیں، پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو دوستو، یہ چند ایک اہم معلومات جو کہ ڈائنوسارز کے متعلق آپ کے سامنے میں نے پیش کی، امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشنز اچھی لگی ہوں گی۔ اور دوستو، اسی طرح مزید انفارمیشنز والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔